آج کے سیکنڈ میچ میں انگلینڈ نے اٹلی کو مار کر گروپ سی میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز نے کوالیفائی کر لیا ہے, اور یہ پہلا گروپ ہے جس میں دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. اور آج کے میچ میں بھی ہمیں لگا کہ انگلینڈ پورے سیزن میں جس طرح, پورے ٹورنامنٹ میں جس طرح چل رہا ہے کہ وہ ہر میچ کلوز جا کے جیت رہے ہیں. نیپال سے بھی ان کا میچ کلوز ہوا, آخری اوور میں وہ بامشکل جیتے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ویسٹ انڈیز سے ہارے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ اٹلی نے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اچھا میچ کھیلا ہے. انگلینڈ آلدو 24 رن سے جیتا ہے, لیکن انگلینڈ کے اگینسٹ اٹلی نے 178 رن کر دیے شعیب صاحب. آلدو انگلینڈ ہیز کوالیفائڈ, بٹ اب تک کا جو ان کا رن ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وین دے فیس اے بگر ٹیم, کیونکہ ابھی تک انہوں نے صرف ویسٹ انڈیز جیسی بڑی کی ٹیم کو فیس کیا ہے اور ہار گئے, لگتا ہے, اور وہ بھی ہار گئے. سو ڈو یو تھنک کہ دے آر گوئنگ ٹو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو بڑے ٹورنامنٹ میں اگر مشکل سے گزر رہی ہے تو وہ آگے جا کے وہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ یہ چیز ان کے فیور میں جا رہی ہے میری نظر میں, ٹھیک ہے, کہ جو میچز قریب آ رہے ہیں اور اس سے ان کے ایک طرح سے آئی اوپننگ بھی, اوپنر بھی ہو رہی ہے, اور ان کے پلیئروں کو ایک اور موقع مل رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ امنگ دا رن گیٹرز بھی ہیں, 200 رن بھی کر رہے ہیں ٹورنامنٹ کے اندر, تو بیٹنگ کو اچھی نو ہاؤ آف دا پچز اور پریکٹس, اور وہ ایک نئے ٹورنامنٹ کا گڈ فیل فیکٹر وہ ان کے پاس آتا چلا جا رہا ہے. اور جو کلوز میچز ہوئے ہیں, اور ایک ویسٹ انڈیز سے آلدو کے ہار بھی گئے, اور لیکن یہ کہ میں پھر بھی ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ٹیم ہے, پروفیشنل ٹیم ہے. آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے ان سے آپ انگلش پلیئر کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آسٹریلیا کی اگر گوروں کو بات کروں تو سب سے پور پرفارمنس اگر ہوتی ہے تو وہ آسٹریلینز کی ہوتی ہے وین دے کم ٹو دس پارٹ آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے. ویئر ایز دوسری جو ٹیمیں ہیں نیوزی لینڈ اور انگلش سائڈ بھی جو ہے وہ ریزنیبلی اچھا شو پٹ اپ کرتی ہے. آسٹریلیا 2023 کا ورلڈ کپ جیت کے جا چکا ہے یہاں سے, لیکن اب 1987 کا ورلڈ کپ جیت کے جا چکا ہے. لیکن پیچھے ان کے جتنے پلیئر جو تھے وہ لیجنڈز میں اور بڑے نام ان کے ساتھ اٹیچ تھے. اب پلیئرز اچھے ہیں, لیکن ابھی ان کو وہ مارک, اپنا جو بینچ مارک ہے وہ دنیا کرکٹ کے اندر ٹاپ لیول پہ منوانے کے لیے ابھی ٹائم ہے. اس زمانے میں وارنر جیسے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی میں بھی آپ کے ہیزل ووڈ اور یہ کمنز, یہ بالرز نہیں تھے. ابھی آپ اس ورلڈ کپ میں دیکھیں, اسٹیو اسمتھ تو خیر وہ T20 ٹیم میں ہے ہی نہیں, لیکن آپ کے کمنز جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوئے T20 ٹیم سے, لیکن وہ دیکھیں ICC کے ٹورنامنٹ میں نہیں ہے, آپ کے مچل سٹارک ٹیم میں نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ دے پرائز ہیو چینج سلائٹلی, مطلب مجھے لگتا ہے 50 اوور ورلڈ کپ کو اور ٹیسٹ کرکٹ کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, جو مجھے لگ رہا ہے آسٹریلیا کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ 5 ڈے کرکٹ ہے, ریڈ بال کرکٹ ہے, ٹیسٹ میچز ہے. کوئی بھی ٹیسٹ پلیئر سے آپ دنیا میں اٹھا کے پوچھ لیں کہ بھئی جو مین کور کیا ہے کرکٹ کا, تو وہ کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ. یہ T20 کرکٹ کو تو کوئی ویسے بھی نہیں مانتا, کوئی کرکٹر کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور بہت سے جو فینز آف کرکٹ بھی ہیں اور اس پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ان کی پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں. ان کے پلیئروں کی بھی پرائیورٹیز جو ہے وہ دے آر مور انکلائنڈ ٹوورڈز 5 ڈے کرکٹ, لانگر ورژن آف دا گیم rather than getting themselves for the T20. Absolutely. Coming back to this game between England and Italy, اگر میں ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کر سکوں انگلینڈ کی ٹیم میں, ان کے مطلب بہت ریسنٹلی ان کے کپتان تھے جوس بٹلر, جو ان کے وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ IPL میں اور ان کنڈیشنز میں بہت اچھے بیٹر ہیں, اسپیشلی اگینسٹ اسپن ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ. لیکن ان کی پرفارمنس, سملرلی جوفرا آرچر کی پرفارمنس, یہ دو وہ پلیئرز ہیں جو ان کے میچ ونرز تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ معین علی ان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. کمپیریٹیولی جو بیتھل اور باقی جو پلیئرز ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ ان پلیئرز کا نہ پرفارم کرنا بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انگلینڈ اس سچویشن میں ہے کہ وہ اٹلی کے اگینسٹ بھی بالکل کلوز جا کے کھیل رہا ہے, وہ نیپال کے اگینسٹ بھی ایسا کلوز میچ ہوا, ویسٹ انڈیز سے بھی وہ ہارے. اینڈ اف دیز گائز اسٹارٹ ٹو پرفارم ان دا نیکسٹ راؤنڈ آف دا ٹورنامنٹ, انگلینڈ ول لک ٹو بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سائڈ. دیکھو ایکسپیرینس اور یوتھ کا کمبینیشن جو ہوتا ہے نا فیصل, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس کے اندر لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یوتھ جو نئے جو
کرکٹرز ہیں وہ ان کی پرفارمنسز تو آ رہی ہیں, لیکن جو ایکسپیرئنس پلیئرز ہیں among any ٹیم, ان سے ڈیلیور ہونا, ان سے کوئی ایک اچھی پرفارمنس آنا, وہ میجر کنٹریبیوشن ہوتی ہے ٹو ون اے گیم اور دا ٹورنامنٹ اٹ سیلف. تو بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے بہت جوس بٹلر یا ان کے کچھ اور پلیئر جو ہیں ٹاپ آرڈر جو ہے, یا ان کے جو ایکسپیرینس پلیئر ہیں, یا ایون جعفرہ آرچر جو ہیں, اس سے واقعی ان کی بولنگ میں وہ زپ نظر نہیں آ رہا. جس طرح جس وینم کے ساتھ وہ گیند کرتے ہوئے پہلے ہم نے دیکھا ہے, وہ اس ٹورنامنٹ میں یہ اور شاہین شاہ آفریدی ایک جیسے دکھ رہے ہیں, بس صرف اس کا یہ کہ ان کے پیس زیادہ ہے بہت شاہین شاہ آفریدی, وہ فرق ہے. تھرو دا ایئر ہی از مچ فاسٹر. تو جب ان کی طرف سے ایکسپیرینس پلیئر سے کچھ نہیں آ رہا, تو اس لیے ان کے جو میچز ہیں کلوز جا رہے ہیں, جیت رہے ہیں لیکن کم مارجن سے جیت رہے ہیں. اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیم آن دا ڈے. تو اس طرح سے, لیکن بیتھل بہت ہی کمال پلیئر ان کو نئے ملے, اور یہ لانگر ورژن میں بھی اور تمام فارمیٹ میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ ہی ول بی ون آف دا ٹاپ پلیئرز سونر اور لیٹر والی بات. لیکن اگر پازیٹیوز کی بات کی جائے انگلینڈ کی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورٹن جو ہیں ان کو آج انہوں نے ٹرائی کیا, 3 وکٹیں لی انہوں نے. اسی طرح بیتھل کی اچھی اننگز آئی ہیں, کچھ کپل آف گڈ اننگز ان دا ٹورنامنٹ آلریڈی. آج جیکس نے اچھا پرفارم کیا ان کا, اور سیم کرن جو ان کے ایک پریمیم آل راؤنڈر ہیں, آج بھی بیٹنگ سے انہوں نے اچھا کیا اور بالنگ بھی انہوں نے ریزنیبل کروائی. 3 وکٹیں لی, انفیکٹ اچھی بالنگ کی انہوں نے 22 رنز کنسیڈ کر کے. سو دیر آر پازیٹیوز از ویل, بٹ اگر جعفرہ آرچر, بٹلر یہ لوگ پرفارم کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں اور یہ سائیڈ سٹرونگ ہونا دکھے گی. وہی بات ہے نا جو ایکسپیرینس کی جو میں بات کر رہا ہوں, جیسے وڈ, ان کے جو کمال, اینڈرسن, یہ لوگ جب تھے تو ان کی ٹیم کچھ دے لکڈ اے ڈفرنٹ بنچ. ایبسلیوٹلی. اور وہ ایک کم سکور کو بھی بیک کرنے کی ایبلٹی رکھتے تھے اور جیت جایا کرتے تھے. تو اب جب ان کی ایبسنس کی وجہ سے وہ ان کے فائر پاور جو ہے وہ اتنا نظر نہیں آ رہا. اور وہی بات ہے, میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ ایکسپیرینس کے جو ہائی پرفارمنسز نہیں آنے سے میچز کلوز جا رہے ہیں. جی, بس دیٹس واٹ اٹ از. بالکل صحیح ہے. ایشین کنڈیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ایک انگلینڈ کا جو پرفارمنسز ہم نے, انفیکٹ وہ تو اوور آل اگر دیکھیں ایشز میں بھی وہ بہت برا ہارے, لیکن پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ برینڈن میکلم جو ان کے کوچ رہے ہیں, بیس بال کرکٹ کا بہت ایک کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کیا, لیکن دکھ رہا ہے کہ ایک کنسسٹنٹ فیلئر ہے. سو کس طرح دیکھتے ہیں برینڈن میکلم ایز اے پلیئر, ہم سب کے فیوریٹ رہے ہیں جس طرح کی بیٹنگ اور ساری چیزیں, لیکن ہم ایک بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد واپس, آپ خود کیونکہ اتنے اچھے فیلڈر رہے ہیں تو میں نے کہا برینڈن میکلم کی بات کریں گے تو ہمیں کچھ اور سیکھنے کو ملے گا. ویلکم بیک آن اسپورٹس 365. اب ہماری پروڈکشن ٹیم نے کچھ 5 سکسز نکالے ہیں, اور یہ سیگمنٹ, دس سیگمنٹ از براٹ ٹو یو بائی یو فون سپر سکسز, یو فون سپر 5, اور اس میں کچھ جو سکسز ہیں وہ پاکستان کے میچ کے بھی ہیں اور پاکستانی پلیئرز نے بھی لگائے ہیں, تو آپ آئی ایم شیور بڑے خوش ہوں گے یہ سکسز دیکھ کے. سو لیٹس واچ دا سکسز دیٹ ور ہٹ بائی سم آف دا پاکستانی پلیئرز.